السلام علیکم ناظرین، میں خرم شہزاد آج کی اس ویڈیو میں ایک والد کے طور پر والدین سے مخاطب ہوں۔ آج ویڈیو کا موضوع بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ بڑا بے رحم سوال اپنا آغاز بناؤں گا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو ذہنی مریض بنانا چاہیں گے؟ اس سوال کا جواب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہاں میں نہیں دے سکتا، لیکن ویڈیو کے اختتام تک پہنچ کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے بچوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جس دن آپ کا بچہ زیادہ دیر کے لیے ویڈیوز دیکھتا ہے، اس کے رویے میں ایک حیران کن تبدیلی نظر آتی ہوگی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یاد کریں کہ آپ کتنی دیر کے لیے کارٹون دیکھتے تھے۔ 7:15 بجے سے لے کر صبح 7:30 تک 15 منٹ آپ کو بہت اہم لگتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں آپ کو کارٹون دیکھنے کو ملتے تھے۔ لیکن آج کے بچے کے پاس ہر وقت دستیابی ہے کارٹونز کی، ویڈیوز کی، ایک انبار ہے ویڈیوز کا۔ اس انبار کو چھانتے وقت، اس کو کھنگالتے وقت وہ بچہ کس مشکل سے، کس اذیت سے گزرتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے یاد کیجئے آج جب آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں یا جاتے ہیں، مختلف آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ ان آپشنز میں سے آپ کو کسی ایک آپشن کی طرف جانا ہے، تو کیا ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت میں آپ مبتلا نہیں ہو جاتی؟ یا ایسا آپ کا ہر شاپنگ کے وقت مسئلہ نہیں ہوتا؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر آپ زیادہ بہتر انداز میں غور کر سکتے ہیں۔ ایک برانڈ، دوسرا برانڈ، اور پھر اس برانڈ میں سیل کن آئٹمز پر ہے، کن پر نہیں ہے، آپ کی جیب اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ذرا امیجن کریں اپنے اس 7-8 سال کے بچے کو، 4-5 سال کے بچے کو، کہ جس کے پاس بے شمار ویڈیوز ہیں، جسے ایک ویڈیو تلاش کرنے کے لیے کئی ویڈیوز سے گزرنا ہے۔ اسے چند منٹس دیکھنے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا یا کرے گی کہ ہاں یہ کام کی ہے یا نہیں۔ اور اس سارے تردد میں پریشر والد یا والدہ کی طرف سے بھی ہے کہ تم زیادہ دیر ویڈیوز کیوں دیکھ رہے ہو، موبائل فون کو ایک طرف رکھ دو، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے۔ ناظرین، یہ تو تھا ایک ویڈیو کی حد تک معاملہ۔ اب ہم آتے ہیں گیم کی طرف۔ گیم کے ذریعے سے کسی بچے کو جس اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، میں اور آپ شاید اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ چیزوں کو یاد کرنے کی۔ آپ نے زندگی میں جب کبھی کرکٹ کھیلی یا اس قسم کا اور کوئی کھیل کھیلا، آپ کو یاد ہوگا کہ سکسر کئی گیندوں کے بعد آتا تھا، بلکہ مجھ جیسے نکمے کھلاڑی کے لیے تو کئی میچوں کے بعد آتا تھا۔ آپ اس خوشی کو یاد کریں کہ جو خوشی آپ کو اس چھکے کے بعد محسوس ہوتی تھی۔ میں کوئی سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، میرا کوئی نفسیات سے اس طرح سے تعلق نہیں، البتہ ایک استاد کے طور پر، ایک والد کے طور پر میں نے کوشش کی کچھ چیزوں کو سمجھنے کی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارا ذہن ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے، ڈوپامین۔ جب بھی ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن سے وہی کیمیکل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں خوشی کہتے ہیں۔ ہم جتنی بھی کھیلیں کھیلتے تھے، ہمیں کئی کوششوں کے بعد وہ خوشی ملتی تھی، لیکن آج جب ہمارا بچہ کوئی گیم کھیلتا ہے تو اسے چند منٹس کے بعد ہی وہ خوشی مل جاتی ہے۔ مثلا ہم ایک بدنام زمانہ گیم کی بات کرتے ہیں، پب جی میں وہ ہیڈ شاٹ لیتا ہے اور ہر ہیڈ شاٹ پہ اسے وہی خوشی ملتی ہے جو ہمیں کئی کوششوں کے بعد ملتی تھی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ خوشی غیر فطری ہو جائے گی؟ مطلب ہمارا ذہن
بہت جلدی ایک کیمیکل ریلیز کر رہا ہے، اور کیا ہمارا ذہن اس جلد بازی کا عادی ہے بھی صحیح؟ اور اسی وجہ سے ایک اینگزائٹی، ایک تشویش، ایک پریشانی آپ کو اپنے بچوں کے رویے میں نظر آتی ہے۔ جس ہیڈ شاٹ کی میں نے بات کی، اس میں وائلنس، اس میں تشدد کا جو ایک خطرناک عنصر ہے، اس کی طرف تو بعد میں آتے ہیں، لیکن ہم تو اس کیمیکل پروسیس پر فی الحال فوکس کر رہے ہیں جو ہمارے بچے کے ذہن میں جاری ہے۔ کیا انسانی دماغ اس پروسیس کا عادی ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، تبھی تو ہمیں ہمارے بچوں میں رویے کی حد تک کچھ ایسی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جو فطری نہیں لگتی۔ گیم سے تعلق رکھنے والے بچوں کے اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک اور پہلو پر غور کیجیے۔ ایک بچہ جب ایک لیول کھیل چکا ہے، پہلی مرتبہ اسے اسی لیول سے بہت زیادہ خوشی ملی ہے، البتہ اگلی مرتبہ اسے نیکسٹ لیول چاہیے، یعنی اسے زیادہ ایکسائٹمنٹ چاہیے۔ وہ پچھلے لیول کو کھیلتے وقت بور ہو جائے گا، اسے زیادہ مشکلات چاہیے، اور ان مشکلات پر قابو پانے کے بعد ہم ہو سکتا ہے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہاں ہمارے بچے کو تجزیہ کرنے کی زیادہ صلاحیت مل رہی ہے۔ موبائل اسکرین پر اس کی نظر بہت سی چیزوں کو دیکھنے کا عادی بن رہی ہے۔ ایک لمحے میں وہ اگر رائٹ کارنر دیکھ رہا ہے تو دوسرے لمحے میں اسے لیفٹ کارنر دیکھنا کہ کہیں دوسری طرف سے کوئی فائر، کچھ ایسا ہونے والا تو نہیں ہے۔ تو ایک عدم تحفظ کا احساس بچے کے اندر فطری طور پر سرایت کر جائے گا۔ وہ کہیں فوکس کرتے وقت مشکل کا سامنا کر رہا ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب ہم نے کہا کہ ایک لیول سے اگلے لیول پر جا کر اس بچے کو زیادہ خوشی ملتی ہے، تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مرتبہ اس کا ذہن زیادہ کیمیکل ریلیز کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ کیمیکل ریلیز ہونا تو ایک فطری عمل تھا، لیکن اس کے جو محرکات ہیں وہ غیر فطری ہیں۔ وہ بچہ اس ایکٹیویٹی میں ہے نہیں، وہ تو ایک ورچوئل ریالٹی میں ہے۔ ریالٹی میں تو اسے ان عوامل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑ رہا کہ جن مشکلات پر وہ قابو پا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ورچوئل ریالٹی کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ البتہ انسانی ذہن بہت دلچسپ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت پیچیدگیاں رکھی ہیں، بہت سی باریکیاں ہیں اس میں۔ اسی وجہ سے چاہے ورچوئل ریالٹی سے انسان حظ اٹھا رہا ہو، ایک بچہ لطف اندوز ہو رہا ہو، لیکن آخر کار اسے ریالٹی میں بھی وہ سب کچھ چاہیے۔ دیکھیے، ہم آپ ایک ایسی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو گاڑیاں، یہ سہولتیں نہیں دے سکتے، لیکن جن سماجوں میں یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں وہاں کے مسائل آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں۔ مطلب کیا آپ اس بات پر حیران نہیں ہوئے ہوں گے جب کبھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ بھاگنے والے کو پتا ہے کہ اس نے پکڑے جانا ہے، پھر بھی وہ ایک کام کر رہا ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، 30 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، آخر کار اسے پکڑا جائے گا۔ اسے سزا کا ڈر نہیں ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس نے اس لڑکے کے ذہن سے سزا کا خوف نکال دیا؟ وہ ہے تھرل، وہ ہے ایکسائٹمنٹ۔ اگر آپ غور کریں تو آپ اپنی اگلی نسل میں انجوائمنٹ کو تھرل اور ایکسائٹمنٹ سمجھیں گے۔ کیا آپ کو حیرت ہوئی کہ جب آپ نے پاکستان جیسے ملک میں موٹر سائیکل کی بیک لائٹ پر جوکر کا اشتہار دیکھا؟ جوکر ایک ایسا کیریکٹر ہے جو اپنی عملی زندگی میں جوکر بھی نہیں بن پایا، اپنی ماں کو اس وجہ سے قتل کر دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے وہ اس کی ایک بیماری کا نتیجہ ہے، یعنی اس کی ماں اس کے نفسیاتی عارضے یا بیماری سے واقف نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی قدم ظاہر ہے کہ انٹرٹینمنٹ نہیں سمجھا جا سکتا، یہ کچھ اور ہے جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ
जोकर फिल्म ने बहुत बिजनेस किया। हम में से बहुत सौ ने, खास तौर पर हमारे टीनेजर्स ने वो फिल्म देखी है, जब ही तो फैंटेसाइज किया उस कैरेक्टर को। तो कुछ कैरेक्टर्स अलार्मिंग होते हैं, तो अगर हमारी नौजवान नस्ल जोकर जैसे कैरेक्टर को फैंटेसाइज कर रही है तो ये परेशान कुन बात है। उस फिल्म के आखिर पर आप देखेंगे कि हर तरफ अनारकी है, हर तरफ अफरा तफरी है, खून बहाया जा रहा है, और उस जोकर से मुतासिर होकर पूरी एक नस्ल है कि जो इसी दीवानगी में, इसी पागलपन में मुब्तला है। क्या हम अपने बच्चों को जोकर बनाना चाहते हैं? क्या हम ज़ॉम्बीज़ पैदा करना चाहते हैं?